दूर से लेकर हमारे लिए आए। आइए तो फिर जोरदार
اور وہ بھی ایک مالا جو ہے وہ خدا کے عالم بنائیں گی. آپ بیٹھے گا نا اپنے بولا بیٹھے گا اپنی انگلی دیجیے گا اپنے کان میں ڈالیے سارے میرے کان پر بیٹھے ہو گئے مار ساتھ تاکہ کلام پوری طرح سن سکے. اپنے گھروں میں کھڑے رہیے گا دوبارہ سے کوشش کریں. اس میں عزت خدا کو نہیں دیا, اس میں آپ نے انسانیت کو عزت خدا کی حضوریت کو جا چکے. جو دنیا کے 44 ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا 42 میں نے ایک سنائی سوائے پاکستانی کلچر کے کہیں پہ بھی پادری کو آلٹر پہ بکے اور ہار کو بھی نہیں بنا. وہاں پہ صرف ورشپ ہوتی ہے. پادری کو بہت بڑا آنر ملے گا, بڑا پادری میں عزت دیتی ہے. اس چرچ کا مین پادری آ کے اس کو مذہب میں بنا کہ بہت عزت دیتی ہے کہ پادری آتا ہے اور اس پادری کو نام لے کے اوپر بلاتا ہے کہ پیچھ کرے. ورنہ نارملی کشش کے درمیان مائک پکڑا دیتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اتنے بجے آپ نے اوپر چلے جانا. جیسے پاسٹر اوپر آتا ہے ورشپ کو بتا میں چل جاتا ہوں. دوبارہ سے خدا کی حضوری میں چلتے ہیں. اپنی آنکھوں کو بند کر دیں. دیکھنا مت دیکھے گا. اگر میں کوئی دیکھ سکتا تو بہت سے اور لوگوں کو دینے کی پہلے کوشش کرتا, مگر جو دے سکتا اسی طرح نظریں کرتے ہیں اور دوبارہ سے ورشپ کرتے ہیں. کوئی غصہ کوئی جیسے بولے ماں آپ اس کو کہہ رہے غصہ کوئی نہیں.
سب سے زیادہ بری کیا یہی آ سکتی ہے کہ تاڑے فلان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن خدا کی حضوری میں ہو تو خدا سے آج سننے کے لیے بیٹھے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں بہت سے مذاہب کے لوگ بستے ہیں، مگر ہمارا یہ ماننا ہے کہ جس خدا کے آگے ہم جھکتے ہیں وہ زندہ ہے. ایسے ہی کچھ آپ کے کہتے ہیں داسوں کا ایمان ہے یہ نہیں ہے. اگر میرا اور آپ کا خدا زندہ ہے یہ مطلب وہ ایک بھی ہے. جنازے کے قریب گیا کاٹے کو جنازے پہ گیا کہ نہیں؟ جنازے میں گیا میں قریب بیٹھے مردے کو کس کو دیکھتے سارے مردے کو دیکھتے کیونکہ مرے ہوئے دیکھ نہیں سکتے. اگر وہ زندہ ہے تو آپ کو دیکھ رہا ہے. اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ جب کسی گرتے آگے واٹس ایپ استعمال کرتے ہو نا وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. ہفتے بعد 2 گھنٹے میرے کو آنے ہیں پہلی بات میں 2 گھنٹے پورا بھی نہیں آتے موسٹلی اسی چرچ لیٹ ہی آتے ہیں. 10 بجے چرچ ہوتا ہے 10 بجے گھروں نہیں کرنا ہے نہیں وہ فلانا لیٹ آئے گا فلانا لیٹ آئے کنوں کی لگے خدا آیا ہوا ہے. میں دنیا کے جتنے بڑے خادم جن کو میں پرسنلی طور پہ جانتا ہوں جن کا 10,000 20,000 یا 40-50,000 لوگ کا چرچ ہے ان میں سے بہت ہوگی جو پہلی سروس صبح 4:30-5 بجے ہوتی ہے. صبح 5 بجے پہلی عبادت آتی ہے. اگر 5 بجے پہلی عبادت ہے نا پاسٹر صبح 4:30 بجے آفس ہوتا ہے 4:30 بجے. اگر 4:30 بجے عبادت ہے تو 4 بجے پاسٹر آفس ہوتا ہے. اس کی صرف 1 بجے وہ کہتا ہے کہ کوئی آئے یا نہ آئے میں خدا کو ضرور ملنا چاہتا ہوں. خدا نہیں لیٹ آتا میں اور آپ لیٹ آتے ہیں. تو اس لیے جو اگلا 1-1.5 گھنٹہ ہے اس میں کوشش کیجیے گا فون نہ سنیے. میں زیادہ نہیں سمجھانا چاہتا سمجھتے ہو جو اس مذاہب کے لوگ ہیں وہ اپنی عبادت گاہوں میں فون نہیں آن نہیں کرتے انہیں سے سیکھیں ہم لوگ. میرا اور آپ کا خدا تو زندہ ہے. دنیا کی ہر قبر میں ہڈی ہے صرف ایک قبر خالی ہے. جس کی قبر خالی ہے وہی دنیا کا نجات دیتا ہے. وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری. آج کیا ہے جو ہم اس کو سب سے اچھا دیکھ سکتے ہیں. آج کیا ہے جو ہم سب سے اچھا اس کے پاس لے کے آ سکتے ہیں. آج کیا ہے جو سب سے بیسٹ میں اور آپ اس کو دینے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. آپ کی زندگی کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ آپ کی زندگی کی سب سے پہلی محبت کیا ہے؟ آپ کی نوکری، آپ کی جیون ساتھی، آپ کے بچے، یا آپ کی چند خواہشات یا امریکہ یا یورپ میں کسی ملک کا ویزا. میں نے امریکہ میں لوگوں کو بھوکے دیکھا ہے. میں نے یورپ میں لوگوں کو مہینے کے آخر میں کریڈٹ کارڈ سے زندگی جیتے دیکھتا ہوں. مگر جس کے پاس خدا ہے نا وہ مانگتا نہیں دینے لگ جاتا ہے. بائبل میں لکھا ہے تم قرض لوگے نہیں بلکہ قرض تم قرض لوگے. عبرانی لوگ قرض نہیں لیتے. اور ایسا نہ کہنا کہ عبرانیوں نے ظلم نہیں ہوتا. دنیا میں جتنا ظلم اس قوم کے ساتھ ہوا ہے کسی کے قوم کے ساتھ نہیں ہوا. جتنی دفعہ ملک بدل وہ قوم ہوئی ہے ہسٹری میں کوئی قوم نہیں ہوئی. مگر اس کو جس بھی ملک میں انہوں نے کوئی بدل نکالا ہے ان کے کپڑے تک اڑا دے گئے. بینک بیلنس کی بات نہیں کر رہا ان کے کپڑے تک لے گئے. مگر جس ملک میں جاتے ہیں 5 سال کے لیے دوبارہ مہینے میں مان جاتے ہیں. معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے جہاں پہ بھی وہ ہیں ایک خدا ان کے ساتھ ہے. جب خدا ان کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کی برکت کو روک نہیں سکتی. دنیا کی کوئی طاقت ان کی اس بڑھوتری کو روک نہیں سکتی جو خدا نے ان کے لیے رکھی. مگر ان کا ایمان صرف ایک ہے ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا خدا زندہ خدا ہے. ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے خدا جیسا کوئی اور خدا نہیں. ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے خدا جیسا کوئی اور خدا نہیں ہو سکتا. ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں ہو سکتا ہے.
ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کی تعلیم ان کو اپنے بچوں کو خود دینی ہوتی ہے، ان کو اپنے بچوں کو خود سکھانا ہوتا ہے. اگر آپ ان کی عبادت گاہ میں جاؤ، ان کا 6-7 سال کا بچہ وہ تورا باپ کھڑا ہو کے پڑھتا رہے گا، بچہ ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے. 5-6 گھنٹے تک باپ کھڑا ہو کے تورا پڑھتا ہے وہاں پہ، اور بچہ ہلتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے بچے کو بچپن سے سکھانا شروع کرتے ہیں کہ خدا کی حضوری میں کس طرح بیٹھنا. ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، بھاگتے دیکھو گے کبھی نہیں بھاگیں گے. چرچ میں بچے سر یہی بچے اسکول میں پراپر بیٹھ سکتے ہیں 6 گھنٹے 8 گھنٹے بھوکے پیاسے. واش روم جانے کے لیے ٹیچر سے پوچھیں گے، ٹیچر منع کرے گا، واش روم روک کے رکھیں گے. چرچ میں کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے کبھی اہمیت نہیں دی، کیونکہ ہم نے اپنے گھروں میں مسجدیں نہیں بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ آج زوم پہ میٹنگ ہو رہی ہے تو ٹی وی پا کر یہ ہیلیلویا ہیلیلویا بھی اٹھ جا رہے ہیں. کلام جو پریچر زوم پہ سناتا ہے کوئی نہیں سنتا. چلو پروفیشنل کی باری آتی ہے، سارے آگے آمین بھائی صاحب ہیلیلویا، سارے کیمرے آن ہیں. The presence of God، خدا کی حضوری ایک وقت میں اتنی سینسیٹیو تھی، جس کو آپ شیکائنا گلوری کے نام سے جانتے ہیں ہندو کے اندر. اس کے اندر آپ کی ذرا سی غلطی خدا کو مار دیا کرتا تھا. کیوں آج پرانے اہدنامے کے معجزے دوبارہ نہیں کیے جا رہے ہیں؟ کیوں آج پتھر پانی نہیں دے رہا ہے؟ کیوں آج بادل کا ستون نہیں کھڑا ہو رہا؟ کیوں آپ کا ستون کھڑا نہیں ہو رہا؟ کیونکہ کوئی اس گلوری کی قیمت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی اس گلوری کی قیمت کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. موسیٰ نے صرف لاٹھی مار دی تھی جا کے پتھر پہ، خدا نے بولا تو بولی اس کو، اور اس نے جب لاٹھی ماری خدا نے بولا ہونی تو جانا. To sustain a dimension of glory، اس کی حضوری کو کمپلیٹلی طور پہ سسٹین کرنے کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے. ہم دعائیں کرتے ہیں اور خود ایمان نہیں رکھتے کہ خدا ہمیں دے سکتا ہے. جس طرح یہ خدمت شروع کی مجھے اچھی طرح آج بھی یاد ہے. میرے دوست ہیں جب اسپینش میرے گھر پہ آئے، انہوں نے بولا تو کیا کرے گا؟ میں کہ ایک دن میں اسٹیڈیم سے پریچ کیا کروں گا، پوری دنیا میں جاؤں گا، لوگ مجھے بلایا کریں گے، لوگ مجھ سے سال بعد کا ٹائم مانگا کریں گے. اور وہ مجھ سے حاصل آ گئے. وہ مجھے موٹیویٹ کرنے آئے کہ گرجا شروع کر، خدمت شروع کر. جب انہوں نے مجھ سے بات کی تو میں نے ان کو ٹیبل پہ بیٹھ کے بولا، میں کیا میں ایک دن نا دنیا کے سیڑھیوں سے جا کر پوری دنیا کے اندر چیز سناؤں گا. 1 سال پہلے تک لوگوں کو مجھ سے ڈیٹ لینی پڑا کرے گی، اور مجھ پہ بیٹھ کے ہنسنے لگے، کہہ رہا کچھ اسپین بیٹھا ہے، تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ اتنے گرجے 100 بندہ آ جائے نا تو میگا چرچ منیا جاتا ہے. میں نے کہا اسپینش ہے اور روڈ ود می. میں کیا یہ آپ کو لگتا ہے یہ جو خدا جس کی میں منادی کرنے لگا ہوں نا وہ چھوٹا نہیں ہے اور اس کو بھی حد نہیں ہے. اور زبور میں لکھا ہے ماں تو میں قومیں تجھے میرا حس نہیں. 1 سال 2 ماہ بعد، 1 سال اور 2 ماہ بعد میں ساؤتھ امریکہ، سینٹرل امریکہ کے ایک ملک میں تھا. اس ملک کو سارے جانتے ہیں، یہاں سے آپ کے ایکس پرائم منسٹر صاحب کو سزا ہوئی جس کیس میں، پاناما لیکس کے نام سے، جو پاناما پیپرز کا. پاناما دنیا کا واحد ملک ہے جو دنیا کے 2 سمندر جوڑتا ہے زمین سے، اٹلانٹک اور پیسفک. دنیا کا واحد ملک جو 2 سمندر بائی روڈ جوڑتا ہے. وہاں پہ انہوں نے ایک کیا اس کو کہتے ہیں نہر بنائی ہوئی ہے، پاناما کینال. وہ کینال اٹلانٹک سے پیسفک کو 8 گھنٹے میں جوڑتی ہے، جو کہ 40 دن کا سفر ہے اگر گھوم کے جاؤ تو.
میں اس کے فٹ بال اسٹیڈیم میں جس دن پیچ کیا نا، صرف 1 سال اور 2 مہینہ بعد کی بات تھی، 32,000 لوگ اسٹیڈیم میں بیٹھے تھے، اور میں نے پہلی تصویر اپنے ماں باپ کو نہیں بھیجی تھی، نہ اپنی بیوی کو بھیجی تھی، میں نے پہلی تصویر ان کو بھیجی تھی جو مجھ پہ ہنسے تھے. لیکن جب خدا کی حضوری آپ کے پاس ہوتی ہے نا، خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے، ہر وہ چیز جو ممکن ہوتی ہے وہ ممکن ہونے لگ جاتی ہے. کیونکہ بائبل فرماتی ہے، میرا اور آپ کا خدا فرماتا ہے، میرے لیے کوئی چیز ناممکن، میرے لیے کوئی چیز ناممکن، میرے لیے کوئی چیز ناممکن. آپ کے لیے میرے لیے چیزیں ناممکن ہیں، مگر میرے اور آپ کے خدا کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. مگر کیا میں اور آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا میں اور آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں؟ کیا میں اور آپ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنے کے لیے ریڈی ہیں؟ اگر آج خدا جس طرح موسیٰ کے ساتھ بولا تھا، اگر آج آپ کا نام لے کے آپ سے بات کرے تو آپ تیار ہیں؟ اگر آج رات خدا وہ جلتی ہوئی جھاڑی آپ کے سامنے کھول دے تو کیا آپ اس جھاڑی کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اس جھاڑی کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اس جھاڑی میں جو ہے اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ خدا کا رنگ، نسل، فرقہ، زبان، ایجوکیشن، آپ کی فیملی دیکھ کے آپ کو نہیں بلاتا ہے. خدا کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے ماسٹرز کیا، آپ نے گریجویشن کی ہے، آپ نے انٹر کیا، آپ نے کیا کیا ہے. خدا اپنے مقصد کو آپ کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے. خدا اپنے مقصد کو آپ کی زندگی میں دیکھتا ہے. خدا اپنے مقصد کو آپ کی زندگی میں پورا کرنا چاہتا ہے. اور خدا کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ نسل انسانیت کے لیے نجات ہے. The greatest miracle on this earth is salvation. اس دنیا میں سے بڑا کوئی بھی معجزہ نہیں ہے جو نجات سے زیادہ ہے. زکریا کے گھر میں جب وہ گیا تو اس نے بولا، آج اس گھر میں، آج اس گھر میں، آج اس گھر میں، آج اس گھر میں لوگوں کے اندھے ٹھیک ہوئے، گونگے چلے، قبروں سے لوگ باہر نکل آئے. مگر اس نے کسی کو یہ نہیں بولا کہ آج یہ نجات دیتا ہوں. اس نے کسی کو یہ نہیں بولا کہ تو ہمیشہ کی زندگی میں میرے ساتھ ہوگا. ایک شخص جو یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا، ایک شخص جو یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا کہ کتنا خوبصورت ہے، ایک شخص جس کا قد تو چھوٹا تھا مگر اس کے ارادے بڑے تھے. ایک شخص جس کا سٹرکچر اس کو اجازت نہیں دیتا تھا یسوع کو دیکھ سکے، مگر ایک شخص جو کسی لالچ کے بغیر اس کے سامنے جانا چاہتا تھا. ایک شخص جس کے گھر میں کوئی بیمار نہیں تھا، ایک شخص جس کو روٹی کی ضرورت نہیں تھی، ایک شخص جو کسوئی بھی نہیں تھا، ایک شخص جس کو زمانہ پسند بھی نہیں کرتا تھا، ایک شخص جو اپنے لوگوں سے تانے سنتا تھا، ایک شخص جس کی قوم کے لوگ اس کے ساتھ کھانا کھانا نہیں چاہتے تھے، مگر اس شخص اسی کو دیکھنا چاہتا تھا. اور جس کو وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ اس کے لیے اپنا رستہ بدلنے کے لیے تیار تھا. جس کو وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ صرف اس کو دیکھنا چاہتا تھا، مگر جس کو وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ شخص اس کے نام سے اس کو جانتا تھا. جس کے لیے وہ رستہ بدلنا چاہتا تھا وہ شخص اس کے خاندان سے واقف تھا. جس کو وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ شخص اس کے فیصلے بدلنے کا انتظار کرتا تھا. ایک ایسا چہرہ جو دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ تھا، ایک ایسا چہرہ جس چہرے جیسا چہرہ اس دنیا میں آج تک نہیں آیا. ایک ایسا چہرہ
اس نور جیسا نور دوبارہ اس کائنات میں دوبارہ نہیں آ سکتا ہے. ایک ایسا چہرہ جس کی خوبصورتی نسل انسانیت کے لیے زندگی کا نور بنی. ایک ایسا چہرہ جس سے آسمان پر سورج اجازت لے کے روشنی دیتا تھا. ایک ایسا چہرہ جو سورج سے زیادہ روشنی رکھتا ہے. ایک ایسا چہرہ جس کے چہرے میں قدرت تھی. اس چہرے کو اسے دیکھنے کے لیے وہ شخص اس کو ملنے کے لیے چلا. کتنی دفعہ فیل ہوا ہوگا, کتنی دفعہ رد کیا گیا تھا, مگر ایک دن کوئی درخت پہ چڑھ گیا اور یہ اس طرح کے نیچے اس کے لیے کھڑا ہو گیا. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ آپ کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ آپ کی زندگی کو چینج کرنا چاہتا ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا وہ آپ کی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتا ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ زندگی سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہے؟ مگر اس زندگی نے بولا آج میں اپنا زندگی کا طریقہ بدلوں گا. اسے جس دن گھر کو تیار ہو رہا ہوگا, پرفیوم لگانا ہوگا, وہ غریب نہیں سیدھے. میں ایک ماسٹر کے ساتھ تھا, میں اس کے لیے پرفیوم لے کے گیا. کہتا تو پاگل ہے, میں نہیں پرفیوم لے آیا. بڑا جی میں دوبارہ دوستوں میں گیا اور ایک اور گر گیا کسی اور ملک میں, نیوزی لینڈ میں, مطلب اس کے لیے کچھ نہیں لے کے گیا. جی سست لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو کچھ نا بیٹا منہ دھو لیا کرو. اور نہیں, شیروں کے منہ دھلے ہوتے ہیں. بیٹا شیر نہیں, کوئی بھی جانور منہ نہیں دھوتا. کیا جانور منہ جا کے دھوتا ہے؟ کتنا بولنا سویرے شیشہ دیکھا ہے کرو کبھی کبھار. گڈا نے دو کو صاف کر رہے ہیں, اس نے سب کچھ دیکھا ہوگا. اس میں عطر ہوتا تھا, عطر, اود. اس میں اسپرے نہیں ہوتا تھا, اس کو بھاپ میں گولے میں جلاتے تھے آگ میں. آج بھی میڈل ایسٹ کے اندر عرب میں بھی گیا ہے تو جو ایکسپینسو پرفیوم ہے اس کو کر کے تو اپنے بھائی کے اندر رکھ کے تو اس کو اسمیل لیتے ہیں, یا اس سے بات لے لیتے ہیں, نہا لیتے ہیں. اسے زکئی نے سب کچھ لگایا ہوگا اور جو گیا ہوگا اس نے دیکھا کوئی رہتے پھر میں لوگ رہے. کس طرح میں چہرے کو دیکھوں گا؟ وہ آج تو پھر اتنے زیادہ لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں, آج کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو دیکھ پاؤں؟ درخت پہ چڑھ گیا, اس کو فکر بھی نہیں ہوگی میرے کپڑے سب سے اچھے ہیں, امیر بندہ سے کپڑے تو آگے آیا ہوں, پسینہ بھی صحیح سکھایا ہو, باندر بن کر چلے ہوں, یسوع کے چہرے کو دیکھا ہو. یسوع کے چہرے سے جو لائٹ, جس کی آنکھوں سے جو گریس, یوحنا اس کو بیان کرتا, اس کی آنکھوں میں گرج ہے, چمک ہے, بجلی ہے. اس کی مسکراہٹ, یسوع کا ہیئر اسٹائل, لمبے لمبے بال, ہلکی سی داڑھی یا لمبی داڑھی, دیکھ رہا ہو, اس نشے میں کھویا ہوگا. آپ میں سے جس کی لو میرج ہوئی ہے یا سوچ لو کرنے کا, کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے وہ نہیں مجھے پتا, لیکن جتنی کوئی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. وہ لڑکیاں لڑکے کو دیکھتا نا, میرے کزن تھے جب ہم 30 میں تھے, 18-19 سال کراچی میں بھی ہم لوگ تھوڑا سا, تو اس ٹائم فون نہیں تھے, واٹس ایپ نہیں تھا, فون ہی نہیں ہے ویسے ہوتے نا, تو گل دس رہے ہیں کافی پرانا. وہ لڑکی کو دیکھنے کے لیے نا کافی دفعہ 5-5 گھنٹے رہنا پہنا سی, کھڑے رہے. بڑی غلطی نا میں دروازہ کھول کے کوڑا سٹے گی تو دیکھنا ہے.
وہ جو 5 گھنٹے گرمی کے اندر دھوپ کے اندر ہے مساج کرانی سن پارلر کالے ہو جانا گرمی پان کھا رہے ہیں ارے بھیا کیا بول گیا ارے میں دیکھ کے جاؤں گا لیکن جب اس کو دیکھتے تھے نا کافی میرے کزنس یا دوست مجھے چہرے ان کی جو رونق ہوتی تھی نا بعد میں تو 4-5 دن بڑے خوش ہوتے تھے میں سوچتا ہوں سوچو ان کی ایک دنیاوی محبت ہے جن کا پتا نہیں شادی ہوگی یا نہیں ہوگی سوچو اسے زکئی کے چہرے پہ کیسی رونق ہوگی اس کے دل کی ہارٹ بھی تیز ہو گئی ہوگی اگر اس ٹائم ہارٹ کی مشین ہوتی ایپل واچ ہوتی تو اس کی ہارٹ بیٹ کم سے کم 300-350 پہ نہیں ہونی تھی یہ بھی یاد رکھنا یہودی اس کو پسند نہیں کرتے تھے یہودی جو رومنز گورنمنٹ کے لیے کام کرتا تھا اس کو ایک اچھوت سمجھتے تھے یہ سود لڑکا سا ٹیکس لیتا مگر وہ یسوع کو دیکھ رہا تھا اور یسوع نے اس کی طرف دیکھا Just imagine for a minute دنیا کی سب سے خوبصورت چہرہ اس سے بات کر رہا تھا اگر آج رات وہ چہرہ آپ سے بات کرنا چاہے تو کیا آپ یاد ہیں اگر آج رات اس کی حضوری آپ کی زندگی میں آئے اور آج رات بیڈ پہ آ کے آپ کو سوئے ہوئے کو اٹھائے تو کیا آپ اس کو کہنے کے لیے تیار ہیں میں حاضر ہوں زکریا یہ سمجھتا تھا کہ یسوع مجھے جانتا بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے دل کی خواہش تھی کہ وہ یسوع کو دیکھنا چاہتا اس کے دل کی یہ امید تھی کہ یسوع اس کو دیکھنا اور وہ یسوع کو دیکھنا مگر it came a point when he was seeing Jesus اس کے چہرہ یسوع پہ ہو یسوع کی نظر اس کے ساتھ آج کل پاکستان کا فیوریٹ کرکٹر ہے بابر اعظم انڈیا مطلب کہ دنیا کا بیسٹ ویرات کوہلی اگر مجھے آج بھی موقع ملے کرسٹیانو رونالڈو کو ملنے کا اس کا ڈسپلن اس کی ڈائٹ مجھے اگر کوئی پوچھے تو کس کو ملنا چاہتا دنیا کے کریکٹر بول رہا ہوں آسمانی کریکٹر سے میں بولوں گا میں ایک دنیا کا سوئمر اس کو ملنا چاہتا مائیکل فیلپس کا 28 اولمپک میڈل جیتا اس وقت 21 گولڈ میڈل میں سے اس سے پوچھنا چاہوں اس میں کیا ایسی ڈیڈیکیشن تھی 8 گھنٹے ڈیلی پانی میں رہتا تھا 8 گھنٹے ڈیلی پانی میں سال میں 2 دن پانی میں نہیں جاتا تھا ایک کرسمس اور ایک تھینکس گیونگ اپارٹ فرام دیٹ ایوری ڈے ہی واز ان کرسمس 8 گھنٹے اگر آپ پانی میں رہو نا تو آپ کی ہاتھیں چھلک جائیں اس کو اتنی ڈائٹ لینی پڑتی تھی جو پانی کے اندر رہ سکے اگر مجھ سے بھی پوچھے تو اس کو ضرور ملنا چاہتا I love that man جس سے میں نے بیجنگ اولمپک کے اندر گیا تو پہلی دفعہ 8 گولڈ میڈل کسی نے اولمپک میں جیتے پھر اس میں لندن میں اس نے 8 جیتے مگر لندن میں 6 گولڈ اور 2 سلور تھے پھر وہ برازیل میں جیتا ایتھنس میں جیتا I would love to meet that man 2014 کے اندر وہ ریٹائر ہو گیا اور وہ ایک ماریوانا سگریٹ ہوتا ہے چرس ٹائپ کا وہ پیتا ہوا ایک بیچ پہ پکڑا گیا اور اس کی تصویر وائرل ہو گئی اور ریٹائر ہو چکا اس کو اتنا برا لگا کہ میں دنیا کا سب سے فیمس اولمپئن کیا مثال چھوڑ کے جا رہا ہوں اس نے اپنے کوچ کو دوبارہ کال کی اس نے بولا دوبارہ سوئمنگ کرنا چاہتا ہوں اس نے بولا تیرا دماغ ٹھیک ہے It takes 4 years to prepare
2 سال رہ گئے ریو دے جنیرو کے اولمپکس ہونے میں. اس نے بولا کہ میں اگر اس طرح ریٹائر ہوا تو میں ایک ایسی مثال دے کے جاؤں گا جس سے یوتھ امپیکٹ نہیں کر پائے گی. میرا آخری نشانی ایک مواشی، ایک نشئی گرے گی جس کی فزیک بڑی ہوئی ہے، جس کا پیٹ باہر ہے. And he decided to do once more time. دوبارہ سے اس نے 6 گولڈ میڈل جیتے، 5 گولڈ اور 1 برونز. 1 گولڈ میڈل پاکستانی ایک لڑکے نے جیتے صرف ارشد علی نے، صرف ایک. اس لڑکے نے 28 میڈل جیتے ہوئے ہیں. پاکستان، انڈیا، پتہ نہیں کتنے ملکوں کے سارے ملا کے آج تک 120 سال کی ہسٹری میں 28 جیتے ہوئے. اس سے اکیلے لڑکے نہیں جیتے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم تھا اس نے کرنا کیا. اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے اپنیت میں کرنا کیا ہے تو آپ دنیا کی خواہشوں میں نہیں پو گے. اگر آپ یہ سمجھ آؤ کہ آسمان پہ چغلی نہیں ہے، آسمان پہ مقابلے بازی نہیں ہے، آسمان پہ شریکے بازی بھی نہیں ہے، آسمان پہ کرسمس بھی نہیں ہے، نیو ایئر بھی نہیں ہے. آسمان پہ تخت ہے جہاں پہ باپ، بیٹا اور روح القدس موجود ہیں، اور آسمان کو ان تینوں کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں ہو سکتا ہے. اور وہ تینوں آج رات یہاں پہ موجود ہیں. جہاں پہ بیٹا ہے وہاں پہ باپ ہے، اور جس کے بعد بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے. اس نے اس ہستی کو دیکھنے کی کوشش کی، اس نے اس ہستی کو دیکھنا چاہا اس نے، اور اس ہستی نے اس کو بلایا. کیسا منظر ہوگا سر. ڈاکٹر رابرٹ صاحب آپ سیاستدان ہیں، نواز شریف صاحب آپ کو خود بلا کے بولے ڈاکٹر رابرٹ آپ کیسے ہیں؟ اتنے فینٹ ہو جانا چاہیے، اتنے پیچھے لکھنا ہے. 90 میں نہیں، ہارٹ بیٹ تیز ہوتی گئی تو پرائم منسٹر میری پارٹی کا that was Nasser. شخص کو وہ دیکھنا چاہتا تھا، وہ شخص اس کی طرف دیکھ رہا ہے. جس کو وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے. The finest کبھی کیمرہ ہوتا نا اس دور میں، مجھے اگر خدا پوچھے نا تجھے پرانے وقت کی کیا چیز دیکھنی ہے تو میں پہلے کلثوم کھلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا. میں جس سے موسیٰ کو وہ تختیاں دیکھنے کی وہ وقت نہیں دیکھنا چاہتا. میرے دوست ہیں، اس کو خدا نے پوچھا تو نے کیا دیکھنا ہے، اس نے بولا مجھے پہلے کلثوم کو دیکھنا ہے کھلتے ہوئے. And God took him there. اور اس جگہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا اور اس نے اس میری کلثوم کو کھلتے دیکھا اور وہاں سے لوگوں کو گزرتے دیکھا اور اس پانی کا شور اس نے اپنے کانوں سے سنا. مگر اگر خدا مجھ سے کبھی پوچھے نا میں کہوں گا خدا مجھے وہ منظر دیکھنا ہے جب لازر یسوع کو دیکھ رہا تھا، مگر یسوع جب لازر کو دیکھ رہا تھا. کیا ان آنکھوں میں محبت ہوگی لازر کے؟ کیا پیشن ہوگا؟ کیا اس کے چہرے کے ایکسپریشنز ہوں گے؟ یا اس کے اندر کی جو خوشی ہے کس طرح اس کے چہرے پہ چھلک رہی ہوگی کہ یسوع اس کو دیکھ رہا ہے. And then suddenly Jesus said something. لازر مجھے تیرے گھر رہنا. آج کیا ہے آپ یہاں سے لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آج کیا ہے جو آپ یہاں سے لینے کے لیے تیار ہو؟ آج کیا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہاں سے لے کے جانے کی ضرورت ہے؟ خدا کی حضوری میں ہر چیز زندگی پانے لگ جاتی ہے. خدا کی حضوری میں ہر مودا چیز کو زندگی پانی پڑتی ہے. میں دوپہر کو کسی ساتھ بیٹھا تھا، میں نے ان کو بولا جب خدا کی حضوری آئی تو موسیٰ کی لاٹھی میں زندگی آ گئی. آپ نہیں سمجھ پائے. موسیٰ کی لاٹھی مری ہوئی تھی اور مٹی
پہ روزانہ لکڑی تیار سکیں. خدا نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس میں لاٹھی ہے. جب اس نے لاٹھی کو پھینکا اس مردہ لکڑی کے اندر زندگی آ گئی. اگر وہ موسیٰ کی لاٹھی میں زندگی لانا چاہتا ہے تو آپ کے بچوں کو زندگی دینا چاہتا ہے, آپ کے رشتوں کو زندگی دینا چاہتا ہے, آپ کے گھرانے کو زندگی دینا چاہتا ہے, آپ کے پیسے کو زندگی دینا چاہتا ہے, آپ کی منسٹری, آپ کی کال, آپ کے سرمن, آپ کی منسٹری کو زندگی دینا چاہتا ہے. کہتا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ In the presence of God, nothing is dead. خدا کی حضوری میں کوئی چیز مردہ نہیں رہتی ہے. یوحنا کی 11 باب میں ایک واقعہ لکھا ہے جو بہت خوبصورت واقعہ ہے. ایک ایسے بہن بھائی جن کو یسوع محبت کرتا تھا. دو بہنیں, ایک بھائی جو فائنینشلی طور پہ امیر تھے. یسوع نے اپنی زندگی کا آخری ہفتہ ان کے گھر میں جیا ہے. یسوع کا جو دنیا میں آخری ہفتہ تھا یسوع ان کے گھر میں رہا ہے. ایک دن یسوع ان کے گھر کے قریب تھا اور اپنے شاگرد کو کہتا ہے ہمارا دوست لازر سونے والا ہے, بیمار ہے. یسوع اس کو دوست بھی بول رہا ہے اور بیمار بھی بول رہا ہے. یسوع اس کو دوست بھی بول رہا ہے اور تکلیف میں بھی بول رہا ہے. یسوع اس کو دوست بھی بول رہا ہے اور مشکل میں بھی بول رہا ہے. کافی لوگ پاسے پہ مشکل ہے کہنے پہ کیا خدا نے نال ہے نہیں سی. یہ لازرس بڑا قریبی دوست ہے یسوع کا. بائبل میں یہ تو بائبل میں لکھ دیا گیا ہے. لیکن واٹ ہیپن, وہ دوست اس کا مر جاتا ہے. وہ دوست اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. وہ دوست کی روح اس کی باڈی سے نکال دی جاتی ہے. وہ دوست لینا بند کر دیتا ہے. And suddenly everything stops. یسوع کہتا ہے ہمارا دوست سو گیا, اس کو جا کے جگایا. یسوع چلتا ہوا آتا ہے اور ان بہنوں کو جا کے پیغام دیا جاتا ہے. ان بہنوں کو جا کے بولا جاتا ہے Jesus came. Yeshua, this precious Hebrew boy آیا ہے. بتانے لگو ٹاٹا یسوع آ گیا. یہ میں یہ اندر رون جنازے میں نہیں پہنچے آپ. اور ان میں سے ایک بہن بھاگتے ہوئے یسوع کے پاس جاتی ہے اور شاید اس کو بڑا کیا کہتی ہے, اگر تو یہاں پہ ہوتا تو میرا بھائی, اگر تو یہاں پہ ہوتا تو میرا بھائی. کافی بار ہمیں بھی ایسا لگتا ہے جبکہ یسوع وہاں بھی تھا. Jesus knew everything. مت سوچیں کہ یسوع آپ کے کاموں کو نہیں جانتا. مت سوچیں جو گناہ پوشیدہ حالت میں کرتے ہیں اس کو نہیں جانتا. مت سوچیں جو آپ جھوٹ بولتے ہیں اس سے واقف نہیں ہیں. آپ مجھے, اپنے پاسٹر کو, اپنے دوست, اپنی بیوی, اپنے ساتھی کو جھوٹ بول سکتے ہیں مگر اس بائبل کے خدا کے ساتھ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. اس میں لکھا ہے میرے کان اتنے بھاری نہیں کہ میں سن نہیں سکتا ہوں, میرے ہاتھ اتنے چھوٹے نہیں کہ چھڑا نہیں سکتا ہوں. اور اس بہن نے آ کے یسوع سے کہا اگر یہ یہاں پہ ہوتا تو میرا بھائی. She said, کہتی ہے اگر تو یہاں پہ ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. اگر تو یہاں پہ ہوتا تو میرا بھائی زندہ رہتا.
کیسی بات ہے. One of the finest thing. جتنی دفعہ آپ اس کو ڈیپتھ سیکھنے کی کوشش کرو گے آپ اس کو مزید سیکھ سکو گے کہ یسوع نے کیا خوبصورت بات وہاں پہ کی, کتنے خوبصورت الفاظ اس نے بولے. ستارہ نمبر آیت میں 11 نمبر انجیل یوحنا کی معرفت جو لکھی گئی ہے. بس یسوع کو اگر معلوم ہوا کہ اسے قبر میں رکھے 4 دن ہوئے. بیتنیہ یروشلم کے نزدیک قریباً 200 میل کے فاصلے پہ تھا. بہت سے یہودی مارتھا اور مریم کو ان کے بھائی کے بارے میں تسلی دینے آئے. بس مارتھا یسوع کے آنے کی خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی, لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی. مارتھا نے یسوع سے کہا, اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی پوچھی میرا بھائی جو بہنیں یہاں پہ شاید اس دکھ کو سمجھ سکیں, یا کسی نے اگر اپنے کسی کو کھویا ہے وہ اس تکلیف کو سمجھ سکیں. کہتا ہے کہتی ہے اگر تو یہاں پہ ہوتا تو میرا بھائی اور کہتی ہے اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے وہ تجھے پلیز بائبل اپنی کھول لیں, موبائل میں کھول لیں, جتنے مرضی کھول لیں. یوحنا کی 11واں باب اس کی 23 نمبر آئی ہے, 22 نمبر پڑھ لیتے ہیں. اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے. یسوع نے کہا تیرا بھائی آج سے آپ کا بھائی تو نہیں ہے, مگر خدا کے بیٹے یسوع میں میرا آج بھی ایمان ہے. اگر وہ لازر کو زندہ کر سکتا ہے تو آپ کی ہر چیز کو زندہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے. آپ کی جو چیز آپ کی نظر میں مر چکی ہے وہ اس کو زندگی دینے کا اختیار رکھتا ہے. وہ آپ کے مرے ہوئے رشتے کو زندہ کر سکتا ہے. وہ آپ کے بچے جو نشے میں کھو گئے ہیں ان کو دوبارہ زندگی دینے کا اختیار رکھتا ہے. آپ کا پیسہ جو ابلیس نے لوٹا ہے اس کو آپ کو لوٹانے کی قوت رکھتا ہے. اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے وہ تجھے. یسوع نے سے کہا تیرا بھائی کتنے لوگوں کے پاس بائبل نہیں ہے وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں. جھوٹ نہ بولو, خدا نے کہا بیٹھو ڈائریکٹ کیوں رہے ہو, ہاتھ چومو. پوری طرح ہاتھ کا مجھے پتا چلنا چاہیے. آپ کی موبائل میں بھی بائبل نہیں ہے, اب سارے ہاتھ سے کریں. اب وہ ہاتھ اٹھائیں جن کے بائبل نہیں ہے, ان کو بائبل پڑھنی آتی ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. جنہوں نے پڑھنی نہیں آتی, جن کے پاس نہیں ہے, جن کے پاس بائبل نہیں ہے اور ان کو پڑھنی آتی ہے وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں. کی آگے پڑھنا فائدہ. چنگا تھی ان پڑھ ہوں گے لارے کو جا گئے 10 میں بتا میرے ماں باپ نے پیسے نہیں دیتے, انہیں جب میں پیدا کیا میں اسکول نہیں جا سکیا. پڑھنے کا کی فائدہ. ابرانی بچہ پہلی 5 کتابیں بائبل کی اپنے گھر میں پڑھتی سیکھتا ہے. 12 سال کی عمر حفظ کر چکے ہوں گے. 13 سال کی عمر میں وہ کاہنوں کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے. 16 سال کی عمر میں جا کے کنفرم ہو جائے. 17 سال کی عمر میں ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے ربی بننا ہے, کاہن بننا ہے, کیا بننا ہے, یا بزنس مین بننا ہے. ساڈے جڑا منڈا کچھ کرنے جو نہیں ہوتا پادری بنا دو. اگر بالکل ہی فارغ نہیں کرے میری شادی کرا دو. تو تسی نے ٹھیک کر سکے, کڑی چاڑی کس نے ٹھیک کرے گی؟ پھر سارے مل تو سوڑی کے خلاف ہو جاتے.
کیا ہونا اسی کا بھی کیا وہ کوئی بھی شادی کرانا کے ٹھیک ہو جائے گا بی پی کی بہن ہو کے ٹھیک نہیں کر سکتی پڑھائی کس طرح آگے ٹھیک کرے گی پھر جب ٹھیک کرتی ہو نہ ٹھیک کرتی تک جگہ بھی نہیں سکتی پھر اپنے جگہ کر لیتے ٹھیک کر دی انہیں ٹھیک کر لیتے ہیں پھر انہوں مت کو کہنے ساڑھا پرا سے لیتا مارنا نہ انہیں ٹھیک کیتا ہے کہ کام تسی بھی کر سکتے ہو لینے رل کے کرتے پھر وہی وارڈ میں مقابلے پھر وہ ہی ہو اس بائبل سے لے کر کتاب کوئی نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہارڈ کاپی لیں گے ہم انٹرنیشنلی موسٹلی ڈیجیٹل کاپی پیچ کرتے ہیں کیونکہ ڈیجیٹل کاپی بہت پرفیکشن میں ہے ایک اس کا پرنٹنگ ایرر نہیں ہے ایک جب ہم موبائل سے یا آئی پیڈ سے پیچ کرتے ہیں تو ہم ایک ٹرانسلیشن ہی پیچ کرتے ہیں کیونکہ اردو کی ٹرانسلیشن ایک ہے انگلش اسپینش اور دوسروں کی جو دوسری زبانیں ہم پیچ کرتے ہیں اس میں 200 300 ٹرانسلیشن ہیں کنگ جیمز ہے کنگ جیمز ریوائز ہے نیو انٹرنیشنل ہم ہر ورژن ایک ہی اپلیکیشن سے ایک بٹن سے کھولتے ہیں ان کو بتاتے ہیں یہ ورژن یہ کہتا ہے یہ ورژن یہ کہتا ہے بائبل میں بائبل پڑھ موبائل میں بائبل پڑھنا بری بات نہیں ہے 25 سال بعد 90% لوگ موبائل میں ہی بائبل پڑھ رہے ہوں گے مت سوچو کہ موبائل کی بائبل نہیں ہے یہ آپ کو لگتا ہے نہیں ہے چائنا کے اندر جب بائبل نہیں تھی تو بائبل یوں نہیں تھی لوگوں نے حفظ کی ہوئی تھی اپنے اندر چائنا میں جب انجیل لے کے گئے ہیں لوگ اب ایک برٹشر مشنری تھا اس کو کہتے تھے اس کا یار جو ڈرگ مافیا ہے اسمگلر آف دا بائبل آف دا گاسپل وہ گاسپل لے کے جو کرسچن لوگوں کو چائنا میں جیل کیا جاتا تھا ان کے پاس پیپر جاتے تھے بائبل کے پھٹے ہوئے ان کو وہ ایک ڈیڑھ دن میں حفظ کرنے ہوتے تھے پورا پیپر آپ دنیا کی کسی ایسے خادم کو ملو 430-35 سال پہلے چائنا میں انجیل سنا گیا ہے تو وہاں پہ جب انجیل سناتے تھے بائبل ہی لے کے جا سکتے تھے کیونکہ ڈیجیٹل کاپی تھی نہیں وہ جا کے کہتے تھے متی کی انجیل آج پڑھیں گے اس کا 28 باب تو چرچ میں کھڑی ہو جاتی تھی انہیں پوری متی کی کتاب حفظ کی ہوئی ہے چرچ چائنا پتہ کس طرح بنا ہے پوری بائبل چرچ نے حفظ کی ہوئی تھی لوکا کی چیز فلاں بہن کو جا کے پوچھو ہوتا مدرسے کی لوکا جی دے چوتھے باب میں 5 کی لکھا ہے ساری کتاب فلاں برابر جو دس دے گا سب سے بڑا فقدان اس ملک میں کہ بائبل ہی پڑھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پادری سنا دے تو جھوٹ ہی بول جائے خیر کیونکہ آپ بھی ٹیلی نہیں کرنا ایک جگہ ہم کانفرنس پیش کر رہا تھا تو وہاں پہ بولا امال کا 29واں باب اور اس کی 28واں آیت کھولو کسی سے بولا ہم نہیں بولے اب تک کسی کہتا آمین امال کی کتاب یہ 29واں پیور باب ہی نہیں ہے گا وہ 28 باب کی کتاب میرے جو کابرے سننا انہوں نے شرم محسوس کی تھی یار اس کی نہیں گندی بائبل پڑھنے والے ہیں سانو لگیا نہیں کہ ادے کے چلے کھول لیتا بھائی مرا چلے اور جو ادے سنو زیادہ سانے سے بائبل ہے نہیں سونا کوئی انہوں نے کہا پادری نہیں پڑھنا آنے کے دو نمبر پہ بناؤ بھائی بابا بسی کی تھی خدا کی حضوری میں جھوٹ مت بولو ہم شرمائیں گے میں انہیں پوچھا قرضہ کے لے کے دیتے لوگ کی کہتے ہیں لوگ کام کرتے قرضہ دے رہے تھے اگر آج خدا آزاد کرنا تو چپ لا خدا چند دنوں کے اندر ان کو مصر سے نکال لایا تھا آپ کو سب سے بڑی ڈیلیورنس پتہ ہے کہاں سے ہے آپ کی مینٹل ڈیلیورنس کی صورت ہے مصر سے نکالنا آسان تھا ان میں سے مصر نہیں خدا نکال سکا پوری نسل مار دیتی خدا نے خدا نے کہا نسل کو مارنی پہنی ہے کیونکہ مصر میں نیشن نکل گیا اگر آپ کی زندگی میں سے وہ غلامی نہیں نہ نکل رہی تو دعا کرو خدا تہاڈی نسلاں چوں کٹ دے تانوں مصر مار ہی دے کوئی ایک نسل تو ذات پیدا ہو جائے جی کہنے والی ہم مینورٹی نہیں ہیں یہاں پہ ہم برکت کا باعث ہیں اس ملک کا کیونکہ بائبل کہتی ہے جہاں پہ تیرے پاؤں کا تلوار دکھے گا وہ جگہ وہ شہر میں تجھے دے دوں گا میں اور آپ اس ملک میں مینورٹی نہیں بلکہ اس ملک کی برکت کا ذریعہ ہے
سے مانگے تو خدا تجھے دے دے گا. میں جانتی ہوں خدا تجھے دے گا. میری بوتل کتنے کی کہہ رہے ہو میں نے پی. کہتا ہے یسوع نے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا. مارتا نے سے کہا ہاں میں جانتی ہوں قیامت میں آخری دن. ہاں میں جانتی ہوں. ہم ہی کافی دفعہ ایسے ہی ہیں. خدا سانو اسٹیڈیم دینا چاہتا ہے, اسی دو گھوڑے پھاڑ کے خوش ہو جاتے ہیں. ہیلیلویا گلوری ٹو گاڈ. خدا ملینز لینا چاہتا ہے, ہم 10-20 ہزار ڈالر لے کے منہ پہ کالا کلا کر کے پھر رہے ہوتے ہیں. نیوزی لینڈ میں تھا 2 ماہ پہلے 1.5 ماہ پہلے. تو مجھے کسی بزنس کی اور لیڈرس کی جگہ پہ لے کے گئے. بولا I want you to prophesy. میں کہ میں تو نہیں کروں. میں کہ میں پریچ کراں گا پھر منسٹر کراں گا. میں پریچ نہیں کروں گا تو منسٹر نہیں کروں گا. سنا نہیں ہم سے چاہتے ہیں. میں کہ میں نہیں چاہتا. میں کہ بھائی کسی اور کو کرا. میں کہ انجیل سنائے بغیر میں کس طرح انہوں دسوں خدا تانوں یہ دینا چاہتا ہوں. میں کہ تو چیز لے کے خدا کو لے کے جائے گا. میں کہ اگر آپ مجھے انجیل سنانے دو گے, اس میں لوگ کہتے ہیں میں 15 منٹس ہے کیونکہ میں سے 30 منٹس. میں کہتا ہوں I will go to preach 30 minutes and I will go to preach 15 minutes. انہوں نے کہا تو بہت ٹھیک ہے. میں کہ میں ہور بلا رہا میں ٹائم 3 تے ماننا ہے کہ ٹھیک ہے ورنہ میں جا رہا ہوں. اس نے ایک میں preach 30 minutes. میں 30 منٹ preach کیا. اس پر ایک بزنس مین کو بلایا. میں نہ اس کو جانتا تھا نہ اس سے واقف تھا. I see a gold mine for you. سونے کی کان. میں کہتے سونے کی کان ہے تیرے پاس ہے, مگر خدا تجھے اور سونے کی کانیں دینا چاہتا ہے. بندہ کمبل لا گیا. میں کہتے سونے کی کان ہے وہ نہ کالوں کے ملک میں ہے نہ گوروں کے ملک میں ہے. میں کہ نہ ان کا کلر بلیک ہوگا اس کی طرح نہ وائٹ ہوگا تیری طرح. اس نے یوں دیکھا. میں کہا میرے نام کے لوگ ہیں, جبکہ سونا سارا افریقہ نہیں آسٹریلیا اور میں ہے. وہ گورے ہیں اور بغیر کالے ہیں. میں کہ جس ملک سے تجھے کال آئے گی, جس ملک مجھے کام دے گی, وہ گندنی نام کے لوگ ہیں. اور خدا تجھے کام دیتا ہے. آج خدا تجھ سے فائدہ کرتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور ملک تجھے کال کرے گا اور تجھے وہاں پہ بھی کام دیں گے. میں 2 لوگ کو اور منسٹر کیا. میں جا کے بیٹھ گیا. وہ لڑکا ایک تو بزنس مین تھا. اب میں پانی کو میں نے بات کرنی. اس نے بولا کہ میں بزنس مین ہوں اور میری نیوزی لینڈ کے اندر سونے کی کام ہے. میں گولڈ مائننگ کا کام کرتا ہوں. لیکن آج مجھے فیجی کے انٹیریئر منسٹر کا کال آیا. فیجی کا جو لوگوں کا رنگ ہے میرے آپ کے رنگ سے. اس نے بولا اور انہوں نے مجھے گولڈ مائن دینے کا پروجیکٹ دیا ہے اور $1 بلین کا پروجیکٹ ہے. کیوں کیا ہے؟ خدا دے سب کچھ سکتا مگر کیا آپ لینے کے لیے تیار ہو؟ خدا چرا آپ کا نام فار ایگزامپل چرا پاسر ہو کلاسز کرنا آپ پاسر ہو. خدا اگر آج رات آپ کو 10,000 بندہ دے دے تو کیا تیار ہو؟ نہیں. میں کہ خدا آج رات آپ کو 10,000 لوگ دے دے, آپ ان کو سنبھال نہیں سکو گے. آپ کا ٹیم ہی نہیں ہے, آپ کا لیڈرشپ نہیں ہے, آپ کا ڈسائپلس نہیں, آپ کے پاس آشرز نہیں, کاؤنسلنگ ٹیم نہیں ہوگی, بیپٹزم کے لیے جگہ نہیں ہوگی. How can God give it to you? سمجھ لو میری گل. وہ یسوع آ کے کہتی ہے ہاں میں جانتی ہوں. اس کا ایمان پتہ کیا تھا کہ ایک دن میرا برا جی اٹھے. ہاں میں کہ قیامت کے دن, آخری دن, عدالت کے دن جتنے مردیاں وہ جو ایک انہوں نے بھی مان ہے
تو تسی ایک دن جی اٹھ کے خدا کے سامنے جانا کہ یاد ہو یا نہیں ہو. سب سے برا تو کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہ جہنم میں جاؤ گے. آپ کی زندگی کی سب سے تکلیف یہ نہیں کہ آپ جہنم میں جا سکتے ہو. تعلق نہیں کہہ رہا نہیں جا رہے ہو, جا سکتے ہو. کہ جن لوگوں نے جانا ہے تو پتہ کیا ہوگا؟ اس بادشاہ کو دیکھنے کے بعد جہنم میں جانا پڑے گا. رابط صاحب جس کا چہرہ موسیٰ نے نہیں دیکھا تھا, اس کے ساتھ بات کرنے کے بعد مجھے کہا you are destined to go to heaven. سوچو بادشاہ فردوس کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ نے بادشاہ کو دیکھ لیا آپ نے سب کچھ دیکھ لیا. اس بادشاہ کو بادشاہ صاحب دیکھنے کے بعد نا بہت سے لوگ جہنم جاتے ہیں. وہ جو سورو ہے نا, وہ جو تکلیف ہے اس سے زیادہ بری تکلیف نہیں جہنم بھی نہیں. کیوں؟ اور جہنم سڑیں گے ضرور, مگر سڑنے کا اتنا دکھ نہیں ہوگا جو اس چہرے کو دوبارہ نہ دیکھنے کا ہوگا. اس لیے اس زندگی نے بولا میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں کیونکہ میں تیرے چہرے کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں تیرے چہرے کو دیکھنے کے لیے تیار ہوں. اور یسوع نے بولا آج اس گھر میں نجات آئی ہے. دنیا میں دوبارہ دیکھے چلا دیکھے, ایک دن تو میرے ساتھ بادشاہ میں ہوگا. میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں, اور جس کا نام لیا ہے 4 گنا. معلوم ہے کیوں بولا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس چہرے کو دوبارہ دیکھنا ہے. بس شارو, جہنم کی سب سے بری چیز آگ نہیں ہے, اس چہرے کو دیکھ کر پھر جہنم سب میں جانا ہے. مگر میں اور آپ جہنم کے نہیں زندگی کے فرزند ہیں, کیونکہ بائبل کہتی ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے. جہاں پہ بیٹا ہے وہاں پہ زندگی ہے. جس کو بیٹا ملا اس کو زندگی ملی ہے. ابلیس آتا ہے چوری کرنے, چھیننے, مارنے, مایا کہ زندگی دوں اور کثرت کی دوں. وہ زندگی دینے آیا ہے اور کثرت کی دینے آیا ہے. اسے مارتھا اور مریم کو معلوم نہیں تھا یہ یسوع جو اندھے ٹھیک کرتا ہے, یہ یسوع جو لنگڑوں کو چلاتا ہے, یہ یسوع جس کی آنکھیں نہ ہو ان کو آنکھیں بناتا ہے. یہ صرف شاعر کی بیٹی کو نہیں, قبر میں گئے ہوئے کو بھی زندہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے. دوبارہ بولتا ہوں, اس کی لمٹ یہ تھی اگر یہ یہاں پہ ہوتا تو وہ مرتا نہ. اس کو لگتا تھا کہ اس کے پاس جب تک سانس ہے جب تک اتھارٹی ہے, مگر یسوع سے بتانا چاہتا تھا میں ایلیا نہیں, ایلیا کو بلانے والا ہوں. میں ایلیا نہیں بلکہ ایلیا سے بولنے والا ہوں. میں ایلیا کی ڈیمینشن نہیں بلکہ ایلیا سے کئی گنا زیادہ اختیار والا ہوں. اسے تو بتانا چاہتا تھا کہ ایلیا کا مینٹل, ایلیا کی ڈیمینشن, ایلیا کی کوریج 3 دن تک کام کرتی ہے, مگر ایک ایسا آفس ہے, ایک ایسی کال ہے, ایک ایسی پریزنائشی کر رہی برو کا تارا برو. ایلیا کی پریزنس اس نیشن پہ تھی کہ جب وہ اس کے شاگرد کے ڈسائپل کی زندگی میں آئی تو اس کی سوکھی ہڈیوں میں زندگی آ گئی. کیونکہ جب ایک فوجی کو مارا گیا اور اس قبر میں نیچا تھا اس میں ڈالا گیا تو زندہ کر دیا گیا. مگر یسوع بتانے آیا اگر میں وہاں پہ ہوتا تو فوجی نے الیشا کی ہڈیوں کو دوبارہ پائی. یسوع بتانے آیا اگر میں الیشا کی قبر پہ چلا جاتا تو میں فوجی کو نہیں
अलीशा की हड्डियों को जिंदगी देना चाहता था। उसने हिजकिय्याह से पूछा, क्या आदमजाद ये हड्डियां जिंदगी पा सकती हैं? उसने बोला, खुदा मालूम नहीं, तू ही उनकी तू ही। अरे बोला, मैं तो जानता हूं मगर मैं नहीं करूंगा, करेगा तू ही करेगा। कहता है, मैं जानता हूं मगर तू करेगा। नबूवत का हवा से क्या है? पता क्या कहता है? वो बोल जो नहीं दिखता क्या के आने डाला है। एक सूखी हड्डियों से, और उसको वैली ऑफ डेथ कहा जाता है। सूखी हड्डियों की वादी कहते हैं पे नबूवत कर, इनको हुक्म दे। खुदा यूं फरमाता है, खुदा बोलता है। जब कहीं पे खुदा आता है, हर चीज जो मुर्दा होती है उसको जिंदगी पाने पड़ती है। हर चीज जो बेतरतीब होती है उसको तरतीब में आना पड़ता है। वो कहती है, अगर तू यहां पे होता तो मेरा भाई, अगर तू यहां पे होता तो मेरा भाई, अगर तू यहां पे होता तो मेरा भाई। वो क्या कहता है उससे? माता से कहा, मैं जानती हूं कि क़यामत के में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने, आपकी आवाज नहीं आ रही, यीशु ने क़यामत और जिंदगी, क़यामत और हमारे लिए उर्दू का लफ्ज़ क़यामत ना बड़ा बुरा लफ्ज़ है। इससे कभी मरते नहीं करते, हाय उन्होंने क़यामत देखी। क़यामत का मतलब है जी उठना। मर जाता है जिसके अंदर तो क़यामत देखेगी, क़यामत देखेगी बंदा मार गया भाई। क़यामत का मतलब है जी उठना। आई एम द रेज़रेक्शन, आई एम द लाइफ। तो पीछे करते थोड़ा जिहा, क़यामत और जिंदगी, आपकी आवाज नहीं आ रही। क़यामत और जिंदगी, क़यामत और जिंदगी, आपकी आवाज समझ नहीं आई। क़यामत और जिंदगी, क़यामत और जिंदगी। कहता है, माचा क़यामत पता क्या है? इस रेज़रेक्शन, वो क़यामत का मतलब पता क्या है? आज ना जेन में रखना। किसी को पैसा काम हो जाए ना, किसी को 2-4 करोड़ का नुकसान हो जाए, हाय उन्होंने क़यामत देख गई। भाईजान क़यामत का मतलब है नहीं है। क़यामत का मतलब है जी उठना। यीशु पता क्या कहता है? माता तू जिद की बात कर रही है ना, वो दिन मैं हूं। मैं समझा रहा हूं। कहता है आज तक वो क़यामत का दिन नहीं आया। वी नीड टू लिव दैट डे। हमें उस रेज़रेक्शन डे को जीना है। यीशु ने बोला तुम्हारे लिए आज कर देता। यीशु ने 2000 साल बाद जो होना था ना, वो 2000 साल पहले उनके लिए कर दिया। अगर वो मरियम और मार्था के लिए कर सकता है तो आपके लिए भी करने का तैयार है। वो समझा रहा है। कहता क़यामत और जिंदगी, माता कहती है क़यामत के दिन ये होगा। उन्होंने कहा क़यामत में आया। उसको फिर भी समझ आई। उसने बोला, फिर उसकी बहन आई, सेम प्रोसेस हुआ और यीशु को दुख हुआ। बाइबल कहती है यीशु के आंसू निकले। यीशु कहता मुझे उसकी कब्र पे ले चलो। कहां ले चलो? कहां पे ले चलो? चादर है क्या टेबल पे? एक यहां पे लेट मिट्टी दूर वाले आप बता पीछे ना मार लग जाए। वो खेस 10,000 की गर्मी खेस मांग लगा फिर तो लगा। मैं साफ की गाती हूँ, गर्मी की गाती हूँ।
सफेद चादर कोई नहीं बैठे को ऐसे तो सर करना सकते थे सर को ऐसा और अगर यार ये लाजर है, यहां पे पत्थर है। इमेजिन करो सर, लाजर है मगर कोई नहीं देख पाता। इमेजिन करो थे 5-6 बंदे आके क्लोज कर थे, बड़े बड़े लंबे चौड़े, तो लगता है कि लंबे चौड़े ने बताया कि मैं शाप के ना डॉक्टर साहब किसी लंबे चौड़े तो फिर बाबा ही लंबे है सारे सीधे यार कोई डैनी तू भी आ जाएगा, तू बाबा लंबा है। अब आपको नजर आ रहा है क्या वहां पे मौजूद नहीं है? मौजूद तो है मगर किसी ने उसको रोका। इमेजिन करो आप इसकी मिसल तो किसी को तुम बहन की सामना होगा सीधे चीज बना सकता, सीधे वैसे हैं आप, क्या उसके हैं? आप इनके बड़े भाई, आपका भिनोई है तो कोई आ कोई तो रिश्ता है नहीं यार। समझो यीशु को से तू भी आया बेटा, मतलब ये कल्ले दिन क्यों उड़ गए ना, हो रही रिश्तेदार की उनकी शरीका भी करेगा, कितने ये देखते क्यों कि यीशु को शर्मिंदा किस तरह करना। इमेजिन करना यीशु भी गया, यीशु को लैके क्यों गए, यीशु सी कब कौन सी कब है? यीशु ने बोला क्या बोला, लाजर ने कहा, लेकिन उससे पहले उसने कुछ बोला, इस पत्थर को आप समझ रहे हो? सोचो कि अगर यीशु के साथ आता और लाजर को जिंदा करता, लाजर कफन पहने गला काटता, चलो वो पे दोबारा मारता, कबर बांधता, भूखा मारता, कफन पहना हो जाए, वॉशरूम भी नहीं जा सकता, रोटी भी नहीं खा सकता, क्या कहना चाहता? इससे पेश करके खुदा आपकी जिंदगी में मुआशे करे कि आपको अपनी जिंदगी से पत्थर हटाने की जरूरत नहीं। क्या पत्थर है जो आज आपके मुआशे से आपको रोक सकता? क्या ऐसा पत्थर है जो आपके मुआशे को आप तक आने नहीं दे रहा? यीशु ने उस पत्थर को नहीं हटाया, यीशु उस पत्थर को हटा सकता था। यीशु के पास इतनी अथॉरिटी थी कि उसने ये बोला था, अगर मेरे शिकायत के ऊपर आ जाए तो ये पत्थर गवाही देंगे। पत्थरों को बोल सकता था, पत्थरों हट जाओ, क्योंकि पत्थरों का बनाने वाला भी वही है। वो तो कोने का सिरे का पत्थर खुद के लाया है। He is a cornerstone। मगर कहता है पत्थर को, क्या कहता है? आज थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करना और सोचो अपनी जिंदगी में क्या पत्थर है, क्या पहाड़ है, क्या गलती है, क्या खता है, क्या कमी है, क्या कमजोरी है, क्या क्या ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी में पत्थर लाए। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद रखा। उसने उनकी जिंदगी के अंदर पत्थर को कवर किया आगे था। आज थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद रखते हुए, अपने दिल को अपने खुदा के आगे खोलते हुए, अपने खुदा से आज मांगे, पूछें, मेडिटेट करें कि जीसस कैन टॉक विद यू टुनाइट। कि वो आपकी जिंदगी से वो पत्थर हट सके, कि आपकी जिंदगी से वो रुकावटें जा सके, कि आपकी जिंदगी से वो चीजें खत्म हो सके और आपकी जिंदगी के अंदर उसकी मोहब्बत पूरी तरह जाहिर हो सके। अब आंखों को बंद रखते हो थोड़ी देर, चंद लम्हे और just imagine for a few minutes, just meditate for a few minutes।
سے بیشتر کیا دعا کریں. I want you to focus for a few minutes. اس سے بیشتر کیا آپ اپنے لبوں کو کھولیں. آج اس پتھر کو سوچیں. آج اس پتھر پہ فوکس کریں. آج اس پتھر کے پاس اور میرے پیچھے بولیں گے آسمانی باپ. اونچی آسمانی باپ تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں آج رات ہر وہ پتھر جو ہمیں تجھ سے دور کرتا ہے آج تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں اس کو اپنی زندگی سے رد کرتے ہیں. حکم کرتے ہیں وہ کمیاں، وہ کمزوریاں، وہ غلطیاں، وہ گناہ ہماری زندگی سے نکلتے ہیں، ہماری زندگی سے جاتے ہیں. آج رات ہر وہ پتھر جو ہمیں تیری حضوری سے دور کرتا ہے، میری زندگی سے، میرے گھرانے سے، میرے خاندان سے، میری نسلوں سے رد ہوتا ہے. آج رات ہر پتھر یسوع مسیح کے نام میں میری زندگی سے کینسل ہے، رد ہے، یسوع مسیح کے نام میں. آمین. جس میں وہ آدمی اور کہتے ہیں یہ وہ قبر ہے، یسوع ایک کیا قبر ہے؟ ہاں یہ قبر ہے. واہ نظر کتنے پیچھے اس سے پتہ کیا کہتا ہے؟ اس پتھر کو ڈال. اسی کی جاننے ہیں سارے معاشرے خدا ہی کرے. خداوند سے یہ دے دے، خدا ہمارے بچوں کو پاس کرا دے، خدا ہمارے بچے میٹرک پاس کرنا ہے. میٹرک کی تیاری نہیں کروانی، میٹرک خداوند پر پاس کر دے. خدا مجھے جا کے پیپر آپ ہی دے دے. بھاری گوٹ ٹوٹ جائیے. خداوند صبح فائن سرمن دے دے. صبح جب پریچ کرو یہ ہو جائے. بائبل کب پڑھے گا؟ خداوند میرا شور بدل جائے کہ اپنی کدو بدلنے کی بیٹی. ایک لڑکی نے بولا کاش کبھی بیٹیوں کو ماں باپ رکھنے کا حق مل جاتا نا تو کوئی آرفن ہاؤس نہ ہوتا. جھوٹ. کاش کہ آپ اپنی ماں باپ جیسے اپنے شوہر کے ماں باپ کی بھی عزت کر لیں تو پھر بھی آرفن ہاؤس کوئی نہ بولتا. ہاؤس کھولا ہے کیونکہ آپ جیسی کوئی چاند آئی ہیں دنیا. میں بہنوں کو غلط نہیں کہہ رہا سر. میرے پاس ایک لڑکا آیا کہتا ہے میرے ماں باپ کی عزت نہیں کرتی ہے. میں کہنا میں ٹھیک کرتی. میں کہا پتر پر شکر ہے تو چنتا بھی مانی ہے نا مانی. میرے ماں پیوں نے لینچی کھا. میں کہا پیسے تو کیا سمجھا رہے. میں کہا تو ماں پیوں نے کبھی عزت کرنا. میں کہ وہ پیو کو کبھی دکان پہ چھڑنا جانا ہے پیٹرول پوانا ہے تو اپنے سوڑے بولو. اپنے پیو کو 50 کلومیٹر دور بغیر پیٹرول سے لین جانا ہے. میں کہ شکر کر تیرے ماں پہ روٹی پکا کے دے دی. اگر میرے کو آ کے مشورہ لیتے میں کہ پیو کو روٹی نہیں پکا کے دے کہ تیرے پیو لی 2 یورو کا پیٹرول نہیں لا سکتا تو تیرے پیو لی پسندی کیوں تو ہو رہی ہے. جب آپ کے پاس خدا کی حضوری ہوتی ہے نا تو آپ کے کریکٹر کے ذریعے لوگ بدلتے ہیں. ہم شارا نہ بولو، کھاتا نہ بولو، شاندانا نہ بولو، سب کرتے ہیں. کہتے تو جاندے نہ کنی مائیاں نے کہنا تینوں پتا میری روح کنی چول ہے کی ہے. یقین کر کبھی بھی روٹی ٹائم پہ نہیں پکاتی. کبھی تو اپنی منہ اپنی دھیوں کا سمجھا.
کبھی بھی، کیونکہ خدا کی حضوری نہیں آنے. ہم مسیح کہتے ہیں اپنے آپ کو. مسیح ہونا غیر زبان بولنا، دعائیں کرنا، بائبل پڑھنا نہیں ہے. آپ کی زندگی تبدیل ہوتی ہے. آپ میں سے لوگوں کو مسیح نظر آنا چاہیے. پالوس کہتے ہیں میری مانند ہو جس طرح میں مسیح کی مانند ہوں. کہتا ہے میں اپنے آپ کو اسٹرکچر پہ لے آیا ہوں کہ تم مجھ میں سے مسیح دیکھ سکتے ہو. جو بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہے، اگر آپ کا شارٹ چرچ نہیں آ رہا نا تو اس میں آپ کی بھی غلطی ہے. آپ نے جہنم کو موقع دیا ہوا ہے. کہتے ہیں جب تک ہمارے بچے چھوٹے تھے، جب تک آتے تھے اب نہیں آتے. میرے بچے جب تک میرے گھر میں رہ رہے ہیں، وہ جس سنڈے چرچ میں جو سنڈے سے گھر میں نہیں رہ سکتے. جیسے وہ بیٹی ہے بیٹا ہے. جب تک میرے بچے میرے گھر میں ہیں وہ اپنے روم میں تالا نہیں لگا سکتے ہیں کپڑے بدلنے کے علاوہ. مت ابلیس کو موقع دیں تو آپ کی نسل کو چھینے آپ سے. مت ابلیس کو موقع دیں کہ آپ کے موت سے تو آپ تک مت آنے دے. مت اس لیول پہ آئے کہ جہنم آپ کی نسل آپ سے چھین لے. ابلیس کو آپ کے پیسے سے کوئی فکر نہیں ہے. وہ آپ کی نسل آپ سے لینا چاہتا ہے. وہ آپ کی نسل کو برباد کرنا چاہتا ہے. ایل جی بی ٹی کو پیسے کا پرابلم نہیں ہے. میں بھی جس دن یہاں پہ آ رہا تھا، دو لڑکے ایک چھوٹی بچی کو بائک سے لے کے ایئرپورٹ پہ چھریوں پہ جا رہے تھے. دو لڑکے، ایک ننھی تھی کڑی، وہ دونوں اس کی مائیں تھیں یا دونوں اس کے باپ تھے مجھے نہیں پتا. کیا اس بچی کی تربیت ہوگی. دو لڑکوں نے ایک لڑکی بچی اڈاپٹ کی ہے. وہ دونوں باپ ہیں دونوں ماں ہیں مجھے نہیں پتا. اور یہ نارمل ہو چکا ہے. اور یہ آپ نے ملک میں دیکھیں گے لا آئیں گے. کیا آپ تیار ہیں ان کے لیے؟ ہمیں یہی پتا شارارا روکھا تھارارا سیالو وہ شارارا کہ باہر جا کے چولان کے بغیر پیاں ہمارے کیا وہ آدمی جو شریروں کی سطح پر داؤد کی زندگی کا نچوڑ ہے. زبور 1 اس کی پہلی چند آیتیں. فائنل سٹینڈ کہتا مبارک ہے وہ آدمی اور ٹھٹے بازوں کی محفل میں نہیں بیٹھتا. کس سے مشورہ لے رہے ہیں آپ؟ او پھوپھی چیری آپ اطلاق یافت ہے. او ہمسایا چیری آپ اطلاق ہوئی ہوئی ہے. اس کو کہیں گے آگے ساڑھی صلح کرا دیں. اس نے اتنے کی صلح کرانی اور بدروب آئے گا تاکہ اندر. Listen me tonight. جب خدا کی حضوری آتی ہے آپ کی زندگی میں ہر چیز بدلنے کی صورت ہے. میں نے دنیا میں ان ملکوں میں کانفرنس پریچ کی ہے جہاں پہ پریچر اگر 1 منٹ لیٹ آئے نا تو اس کو پریچ نہیں کرنے دیتے ہیں. 1 منٹ کی وجہ سے سرمن نہیں سنانے دیتے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کی جگہ پریچ کیا کتنی دفعہ. بولا آپ نہیں یہ پریچ کرے گا. ہم اس کو ٹکٹ بھی دیں گے، ہدیہ بھی دیں گے، اس کو اپنا مذہبہ بھی دیں گے کیونکہ اس کو خدا کی غیرت نہیں ہے.
3 دفعہ مجھے ایسے چرچز میں پریچ کرنا پڑا ہے. 1 منٹ اوپر ہو گیا and that was our limit. کیونکہ خدا آیا ہوا ہے, ہم خدا کو نہیں روک سکتے. کیا تو پریچ کر سکتے؟ میں نے ان سے بعد میں پوچھا, بولا ہم نے اس کی ٹکٹ دی ہے, اس کو ہدیہ نہیں دیں گے, ہوٹل پے کیا ہے, اس کو مسئلہ نہیں ہم دے سکتے کیونکہ اس میں خدا کی ہے. In the presence of God, خدا کی حضوری میں آپ کی زندگی میں پہلی چیز آرڈر آتی ہے. ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پھیلا کیا, زمین سنسان اور آپ کی زندگی میں ویران پانا ہے. میری گھڑی میں 6 بجے ہیں مگر میرے دماغ 6 نہیں بجے. میں دنیا میں کہیں پہ بھی جاؤں گا میری گھڑی میں یہی ٹائم ہے. میں اسپین کا ٹائم جیتا کیونکہ مجھے پتا میری بیوی کب اٹھی ہے, میرے بچے کب اسکول جا رہے, میں نے ان کو کب کال کرا. لیکن میرے فون میں ہر وقت اس ملک کا ٹائم. کیوں پتا پیچھے ابھی تک؟ کیونکہ ہم ویران اور سنسان ہیں. ہمیں لگتا ہے خدا انتظار کر رہے, میں کیوں انتظار کرنا خدا کا. پھر رونا مریم اور مارتھا نے انتظار کیا ہوگا, یسوع نہیں آیا. کیتا دے ہونا ہے سفر میر نہیں سن, چھوڑ نہیں سن, غریب نہیں سن, اچھے کھانے پیتے لوگ سن. 300 ڈالر میں پرفیوم پاتا ہے کہ کی سال کی تنخواہ لیندے نے. یہ وہی بھرا ہے. اتنا کوئی یسوع سے محبت کرتے تو اتنے امیر تھے, 300 تھے, انہیں یسوع کے پیروں سے چھوڑ دیتا. 300 سے مراد اگر آج یہاں پہ پاکستان میں 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے نا کسی کی, تو اس نے 12 لاکھ روپیہ یسوع کے قدموں میں خوشبو ڈالی تھی. کتنی تنخواہ ہے؟ چلو 10 لاکھ روپیہ ہوئے گی. میں 10 لاکھ ہی کیا ایسا جاتا دے دی. میں کیوں تو لاؤں چاہتے بڑے آستہ کہتے تھے میں عزت آ تو میسج کر کہ 18 لاکھ روپے کا پرفیوم کو یسوع کے پیروں سے پاؤ. تو سوچے گا یار 365 دن بعد میں 18 لاکھ کمانا ہے, انہوں نے پیروں سے پاؤ. اتنے وہ فرینچ کی اسٹرانگ لوگ تھے مگر یسوع پھر بھی نہیں آتا. یسوع آپ کے پیسے کے لیے نہیں آتا. یسوع جب آتا ہے اپنے وقت پہ آتا ہے, اور اس کے وقت سے اچھا وقت کوئی اور نہیں. پلیز لسن اٹ بیفور آئی کلوز دس سرمن. اس خبر پہ آئے شیخوں کا بڑا یسوع کیا کہتا ہے پتھر مارا. سوچو کہ وہ 2 بہنیں تھیں, وہ چالی پتھر نہیں ڈال سکتی. پتہ نہیں دیہڑی کے لوگ کی چکے ہوں گے, پتہ نہیں کتنے لوگوں نے یسوع کا تماشا دیکھنے لی وہ پتھر ڈایا ہوں. بابا چیز لوگ آئے ہوئے اور یسوع نے پتھر ڈال دیا, تکا دے دیا پوری طرح ڈالا, پوری طرح سائڈ میں پیچھے نہیں کرتے. بھائی پتھر ہے کیا ہے بھائی تیرے بات دیکھ لو, لیکن تیرے بات دیکھو پتھر ہے جاتا ہے, وہ بند ہو جانی ہے گاڑ اور وہ مڑا ہی دب جانا کرے. ہڈیاں بھی چھوڑ دیا میں نے. پتھر ہٹ گیا, جو پتھر ہٹ گیا آپ کیا ہٹ جاؤ. امیجن کرو, just think for a minute. I lost my mother last year. Imagine کرو تو 4 دن پہلے دفنا کے کہتے ہیں پھر ہو گئی ہوں. پھر ہو رہی ہوں گی. And Jesus stood there. And Jesus sees Lazarus. Imagine, تھوڑی دیر بھی سوچو
آپ میں سے تو میڈیکل سائنس کو سمجھ گیا؟ آپ سمجھ تو بیٹا میڈیکل سائنس کوئی اور مطلب یہ ہے کہ اپنے بندے کی گواہی آپ کی دیکھی کوئی نہیں نام چلو کوئی بات. میڈیکل سائنس کے اندر 72 آورس کے بعد 72 گھنٹے کے بعد آپ کی باڈی ڈیکمپوز ہوتی ہے نہیں ہوتی کیوں ہوتا ہے؟ آپ کی باڈی ڈیکمپوز آپ کی باڈی بھولتی ہے یا نہیں بھولتی؟ تو ڈیکمپوز ہونا اور کی میں ڈاکٹر تو بیٹا ڈاکٹر ہے بیٹا بہت ڈاکٹری کی کتابیں پڑھی ہیں میں نے گائنوکالوجسٹ کی کتابیں پڑھی ہیں میں نے بہت کچھ پڑھا میں صرف بائبل کے اوپر جو کتابیں رائٹر سے لکھی ہیں وہ نہیں پڑھتا بغیر دنیا کی میں بہت کتابیں پڑھتا رہا ایک پاسٹر کو نا سائیکالوجی کی کتابیں بہت پڑھنی چاہیے سب سے زیادہ اگر اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے نا بائبل کے بعد سائیکالوجی کی کتاب سائیکالوجی کی 4-5 اچھی کتابیں ڈھونڈ کے نا اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ سکیں سب سے زیادہ لوگوں کو سائیکالوجی کی پاسٹر کو سائیکالوجی کی کتاب پڑھنی چاہیے بائبل کے بعد کوئی بائبل کی کمنٹری موٹی پڑھنی لونی بائبل پڑھ لو سائیکالوجی کی کتابیں پڑھ لو کچھ دل میں سمجھ جاؤ گے لسن 72 گھنٹے بعد میڈیکل سائنس آج اس سٹینڈرڈ پر ہے کہ ان کا ماننا ہے کہ انسان کی باڈی کے اندر اپنے جراثیم اس کو کھانے لگ جاتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے نا اس کو ڈیکمپوزیشن کہتے ہیں مطلب کہ کوئی کرلا بچھو کوئی نیولا تاڑی قبر کی نہ بھی جائے نا تاڑے اندر اپنے اننے کو کیڑے نے تو تم کھان لگ جاتے ہیں that's the human body اب سوچو اس کو 72 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے سر جگہ کا کیڑا کرلا نہیں بھی گیا بچھو نہیں بھی گیا نیولا نہیں بھی گیا اس کے اپنے کیڑے نے اس کا تھوڑا سا جگر کھا لیا ہوگا اس کا تھوڑا سا پھیپڑا کھا لیا ہوگا اس کا تھوڑا سا دل بھی ٹیڈ بھی ہوگا آمدرا زیادہ چیزوں پہ نہیں جانے امیجن کرو صرف اتنا جا کلیجہ نہیں لگا لیتا تھا کیڑے نے ہر آرگن پھٹ گیا ہے یسوس قبر میں جاتا ہے اور یسوع نہیں کہتا ہے مردے نکالا کیونکہ اگر یسوع بولتا ہے مردہ نکالا تو دنیا کی ہر قبر اسے خالی ہو جاتی تھی یسوع نے اسپیسیفکلی نام لیا اے لازر نکلا اے لازر وہ جو لازر کی روح باپ کے پاس تھی نا سب سے زیادہ لوگ پتہ کتنے ہو جانا ہے چلو لازر کو فرشتیان کے لازر سوری تو دوبارہ تھلے ملا ہے 4 دن انہوں نے آسمان کی بادشاہ چی لیتی سی ایٹرنٹی مجھے ماحول نہیں سکون نہ رونا نہ لڑائی نہ جھگڑے نہ سیکس نہ کوئی چھٹی نہ کچھ نہ کاج in the presence of God کہتا ہے پھر تیرا خدا تیرا ابدی نور ہوگا تجھے سورج اور چاند کی ضرورت نہیں ہوگی وہ کہہ رہا ہوگا میں جس نور کو چھو رہا ہوں اس کے بعد مجھے تو سوری یار نیچے جو سب سے بڑی ہستی ہے اس نے تجھے آواز دی ہے اور آسمان پہ دریچے کھل گئے ہیں اور تجھے واپسی جانا ہے اگر وہ آسمان سے واپسی لا سکتا ہے تو جو جہنم میں چھینا ہے اس کو واپسی لانے کا اختیار رکھتا ہے جو انہیں سے چھینا ہے اس سے واپسی لانے کا اختیار رکھتا ہے کہتا ہے اے لازر واضح اے لازر اے لازر اے لازر اے لازر It was not just a spirit اس سے بیشتر جو اس کو روح میں آتی ان کیڑوں نے جو اس کا جگر ہارٹ پھیپھڑے جو کچھ کھایا تھا ان کو اپنے منہ سے دوبارہ نکالنا پڑا کیونکہ جس نے آواز دی تھی وہ ہر چیز میں زندگی ڈالنا چاہتا ہے جس نے آواز دی تھی وہ ہر چیز سے کبھی قادر ہے بائبل کہتی ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس سچائی سے بات ہو سچائی تمہیں کہتا ہے لازر
وہ جو مرا تھا وہ کھڑا ہو گیا. Amazing. That Lazarus came back again. One of the best preacher of the Bible who never preached the gospel. उसने कभी ये चीज नहीं सुनाई, मगर आज भी वो मेरे और आपके साथ बोल रहा है. क्योंकि जब खुदा की हजूरी आती है, हर मुर्दा चीज को जिंदगी पाने पड़ जाती है. हर मुर्दा के अंदर जिंदगी आने लग जाती है. मुझे नहीं मालूम आपकी जिंदगी, मुझे नहीं मालूम क्या था कि आपको रोकता है. सयारा खाथारा ब्रो खाथारा रा बोरा सिकाला खायारा ब्रो खाथारा रा बोरा सियारा ब्रो शायारा ब्रो खाथारा रा बोरा. सिकाला खाये उसे यीशु ने उसके ऊपर बोला, लाजर लाजर ऐसे करें कि लाजर को कितना दुख हुआ होगा. सारा आसमान के 4 दिन जी के आया सी. मेरे दोस्त हैं, मेरी फैमिली उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस स्पीच किया. शायद अगस्त के आखिरी हफ्ते में मैंने उनकी चर्च में कॉन्फ्रेंस स्पीच करने जाऊंगा. उसने मुझे डेट दी हुई है. उनका चर्च 97,000 कॉन्ग्रेगेशन है. 10,500 कुर्सी है उसके चर्च में. संडे को उसकी 7 सर्विसेज होती हैं. और मनीला फिलीपीन के अंदर 37 कैंपस और उसके एक ही शहर है जहाँ पे ऑलमोस्ट 45 सर्विसेज हर संडे होती है. उसका वो लीड पास कर रहा है. 2020 के अंदर हवाई में था वो, अमेरिका में. हैरी डायग्नोस्ड विद कोविड. उसको इंटेंसिव केयर यूनिट में ले गए और उसको लेने आए फरिश्ते. जिसने उसको बोला कि तुझे बुलाया. उसको बोला, I want to talk to Jesus before I go. उसने बोला, यीशु मुझे 10 साल और चाहिए, अगर दे सकता मुझे 10 साल चाहिए. कहता प्लीज मुझे सिर्फ 10 साल और दे. मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ. नहीं तो मैं तैयार हूं, मुझे ले जा, मगर अगर तू दे सकता है तो मुझे 10 साल दे दे. यीशु कहता है, मुस्कुराया और मुझे कहता दादी मैं यहाँ. Did you know what God said to me? मैं कहता हूँ Bishop. He said, David, उसका नाम डेविड सोबर्ट है, I am giving you 10 more years, but there will be not a day more than that. Do what you want to do for my kingdom, I will take you back in 10 years. उसने बोला, David, I am building you no churches. 2 नए चर्च बनाओ. दोनों का पास्टर मैं नहीं. एक चर्च 7 मंजिला है, 7 फ्लोर्स का चर्च, और एक 4 मंजिला चर्च. एक 3,500 कुर्सी और एक में 2,700-800 कुर्सी. उन दोनों का पास्टर मैं नहीं. बट आई एम वेटिंग टू डू मोर चर्चेस, क्योंकि मेरे पास जिंदगी के सिर्फ 5 साल रहेगा. 5 साल बाद मैंने चले जाना. मुझे उसको बात सुन के ना ये कंफर्म कि इज प्रिपेयर्ड टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड. वो समाज के लिए तैयार है. लाजर को तो उसने जमीन से बुलाया, मेरे और आपके लिए बुलावा आसमान से आने है. और शाबाश करो. दोबारा सीधा, लाजर को आसमान से नीचे बुलाया गया. मुझे और आपको इस दुनिया से आसमान पे बुलाया जाएगा और हम उसके साथ उसके कहता है
خدا نے مجھے بولا ڈیوڈ I gave you 10 more years. کہتا ڈیوڈ I sleep 5 years. Come to Philemon, I want you to preach once more for my church. I don't know you will going to be able to read me again or not. You are seeing me after 6 years, my dear. I'm seeing you after almost 7 years. Then I want you to see you more. You're a good boy. سر بتانا چاہتا ہوں ایک دن مجھے آسمان سے آسمان کو بلا دیا اور وہ آواز گابریل کی نہیں ہونی میکائیل کی نہیں ہونی جس نے لازر کی قبر پہ آ کے آواز دی وہ مجھے اور آپ کو آسمان پہ بھی بلائے گا اور صرف مجھے اور آپ کو نہیں میرے اور آپ کے بچوں کو بھی بلائے گا میرے اور آپ کے بچوں کے بچوں کو بھی بلائے گا میرے اور آپ کی نسلوں کو بھی بلائے گا دوبارہ بولتا ہوں وہ صرف مجھے اور آپ کو نہیں بلکہ میرے اور آپ کی نسلوں کو بلائے گا سر میں اور آپ نہیں بلکہ میری اور آپ کی نسلیں اس کی بادشاہت میں ہوں گی جب خدا کی حضوری آتی ہے ہر چیز کو زندگی پانے پڑتی ہے God open something new in your life. You came here to seek some answers. جواب لینے آیا تھا خدا تجھ سے بولتا ہے کہ میں ہوں جس نے تجھے بلایا ہے تجھے ایکسپینڈ کروں گا ان پتھروں کو ہٹاتا ہوں اور تیری منسٹری کو ایکسپینڈ کروں گا سر اس ملک میں دوسرے ملکوں میں لے کے جاؤں گا بہت سے ہرڈلز بہت سی آبسٹیکلز اگر تم نے پوچھا باقی تم نے بلایا ہے تو ٹھیک ورنہ میں پھر کچھ اور سوچوں خدا کہتا ہے آج میں تجھ سے بولوں گا اور بھول کر I am your Lord. I am your Lord. I am your Lord. اپنی آنکھوں کو بند کر دو اپنے سر اونچا اگر آج رات کی ایسی زندگی ہے جس نے آج تک پورے طور پہ یسوع مسیح ناصری کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا میں کہ اپنی زندگی آپ کو اگر کوئی ایسی زندگی ہے تو میں چاہتا ہوں اپنا ہاتھ اٹھائیں اگر آپ نے بپتسمہ لیا تو پھر مت اٹھائیے گا پلیز اگر کوئی ایسی زندگی ہے جس نے اپنی زندگی آپ کو کس کو نہیں دی اور چاہتا ہے کہ ایک دن آسمان سے آپ کا نام پکارا جائے جس طرح لازر کا پکارا گیا جس نے زکئی کا پکارا گیا آپ کا پکارا جائے تو آج وہ دن ہے کہ آپ اپنی زندگی خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری اگر آپ کی ایج 12 سال سے زیادہ ہے اور آپ کی ایج 70 80 90 100 اگر آج تک آپ نے یسوع مسیح ناصری کو پوری طرح شخصی نجات دہندہ کے طور پہ قبول نہیں کیا تو میں چاہوں گا اپنے ہاتھ کو اٹھائیں اگر کوئی ایسی زندگی ہے تو میں آپ سے دعا کرنا چاہوں گا ایسے بے شک میں منسٹر کروں گا I want to give you an opportunity to receive Christ as your personal Savior. The greatest miracle نہیں ہے کہ آپ اندھے پہ ٹھیک ہو اگر آپ کا نام اس زندگی کی کتاب میں نہیں ہے تو آپ کو نام سے نہیں پائے گا وہ گیت ہے وہی شہر میں داخل ہوں گے جن کے نام کتاب میں اس کتاب میں نام ہونے کے لیے آپ کو یسوع کو شخصی طور پر اپنا نجات دہندہ قبول کرنے کی ضرورت ہے آپ کو شخصی طور پر اپنے آپ کو یسوع کے حضور لے کے آنے کی ضرورت اگر کوئی ایسا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی یسوع کو دینے کی ضرورت ہے آپ اور اس لیے ایسے آپ کا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں اگر آپ کو اس دعا میں گائیڈ کر سکتے اگر آپ سب مسیح ہیں تو وہ اور اچھی بات ہے اگر یہ چیز یاد رکھیے گا کہ زندگی کے اندر سب سے بڑا عمل یسوع کو شخص میں جاتے ہیں اور اس کے بعد سب سے بڑا ہنر آپ کو جیل کی گواہی کا بنا سکتا اس سے بڑا ہنر آپ کو اس دنیا میں کوئی اور نہیں کر سکتا نہ دولت نہ عزت نہ پیسہ نہ شہرت آج رات اپنی آنکھوں کو بند رکھتے ہو اپنے سر کو جھکائے رکھیں اپنے لبوں کو کھولیں اور جس طرح بھی آپ دعا کرتے ہیں دعا کرنا شروع کریں Let God speak for you tonight. Let God minister you tonight. آپ کی آواز نہیں آ رہی کچھ آپ اس سے بہتر دعا کر سکتے ہیں مت سوچیں کہ میں آپ کو آگے پروفیسی آپ نے انجیل سنی ہے یسوع آیا تھا لازر کے پاس
یسوع آیا تھا زکریا کے پاس. آج وہ آپ کے گھر جانا چاہتا ہے. آج وہ آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے. آج وہ آپ کی زندگی کو ٹرانسفارم کرنا چاہتا ہے. اگر آپ ایک گانا سنو میں دعا کر سکتے اپنی گانا میں شروع کر میں دعا. سکھالا کھائیے لے 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 سکھالا کھائیے ایبرو شویو روب رو کھوتو روب رو کھوتو روب. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth. کون سا آپ کا بھائی ہے اس کو لے کر سکھالا کھائیے لے 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 لے. آنکھیں بند رکھیے بولیے. دعا کرتے ہیں. Let God minister you tonight. Father, do it, my Lord. Through Jesus. Fill him all. Lord Jesus, completely, my Lord. Lord Jesus, آپ اس طرح کا دعا کر سکتے ہیں. سکھالا کھائیے لے 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 لے. تھوڑی دیر دعا کرنا سیکھیں پلیز. اگر آپ ایک گانا آسمانوں میں دعا کر سکتے ہیں تو ایک گانا آسمانوں میں کریں. کافی دفعہ جب آپ کو کھانا مانگنا ہوتا بھی اس سے اونچی بولتے ہیں. آپ کو ڈرنا ہوتا بھی اس سے اونچی بولتے ہیں. آج اپنے گھر کے لیے ڈرنا سیکھیں. آج ہر وہ چیز جو بولتا ہے اس پہ زندگی پروفیسائی کریں. ہر وہ سیکشن جو آپ کو لگتا ہے مر رہے ہیں بولنے کے یسوع کے نام میں زندگی پاتا ہے. اگر نبی کو کہہ سکتا ہے کہ آدم فاضل کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہے تو کہتا ہے خدا میری تو ہی جانتا ہے. وہ کہتا ہے نبوت کر پروفیسائی کر دعا کرتے رہے ساتھ ساتھ. Let God minister you tonight. مٹی کو کمہار جیسے ہاتھوں سے اپنے سوارے. مٹی کو کمہار جیسے ہاتھوں سے اپنے سوارے. یوں ہی کلام خدا نے سلام
اس کا 37 بار اس کی شاید نبوت ہے. پھر اس نے مجھے فرمایا ان ہڈیوں پر نبوت کر. تو ان سے کہہ اے سوکھی ہڈیوں خدا کا کلام سو. اپنے سر پہ ہاتھ رکھیں اور بولیں آج رات میں نبوت کرتا ہوں میری زندگی میں ہر وہ چیز جو سوکھی ہے جو سوکھ رہی ہے آج رات خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں زندگی پاتی ہے. زندگی پاتی ہے. زندگی پاتی ہے. آپ کی آواز کرنا کیا پاتی ہے؟ کیا پاتی ہے؟ آج رات I prophesy کہ میں اور میرا گھرانہ قرض نہیں لیں گے. میں اور میرا گھرانہ میں اور میری نسلیں قرض نہیں لیں گی بلکہ اونچی بن کے قرض دیں گے. آج رات قرض دینے کی لعنت میری زندگی سے میرے گھرانے سے میری نسلوں سے رد ہوتی ہے. آج رات میں اور میرا گھرانہ قرض کی لعنت سے آزاد ہوتے ہیں. آزاد ہوتے ہیں. آزاد ہوتے ہیں. آزاد ہوتے ہیں. خداوند اپنے لوگوں میں